اللہ پاک نے بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا ان سب سے پہلے وقوم نوح علیہ السلام کی قوم بھی آئی تھی۔ ترتیب اسی طرح تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلے، اس کے بعد عاد اور سمود، اور اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ سب قومیں فاسق تھیں، گناہ گار تھیں۔ امام راضی علیہ رحمہ نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ہوا، پانی، آگ، مٹی، اللہ نے انہی چیزوں سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ انہی قوموں کو پانی سے غرق کر دیے، نوح علیہ السلام کی قوم، فرعون غرق ہوا، ہوا سے قوم عاد، آگ سے قوم سمود، مٹی سے لوط علیہ السلام کی قوم جو کھنگریالی مٹی اینٹیں پڑی ان کو۔ تو جو چیزیں انسانی بقا اور زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو تباہی کا سامان بنا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلے عراق کے علاقے میں تھی، اور یہ قوم اسی سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ نیک بندوں کی مورتیاں بنائی گئیں، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اصل میں قبر پرستی ہو یا بت پرستی ہو، بنیاد بزرگ پرستی ہے۔ نیک بندے کی محبت ہونا، اس سے عقیدت ہونا، یہ ضروری ہے، کوئی گناہ نہیں، ضروری ہے کہ نیک بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن آگے بڑھ کر جب عقیدت کو عبادت میں بندہ بدل دیتا ہے، سجدے شروع کر دیتا ہے اور پھر ان سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان کو ہم نے تعمیر کیا، بِأَيْدٍ، اپنے ہاتھوں سے یا اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، یعنی کوئی اور شریک نہیں تھا، کوئی دیوی دیوتا، کوئی اور نیک بزرگ شامل نہیں تھا میرے اس تخلیق کے عمل میں نے خود اس کو تعمیر کیا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم اس کو کشادہ کر رہے ہیں۔ ویسے تو پوری کائنات ہی اس میں وسعت چیز نظر آ رہی ہے، انسان کی تخلیق کا معاملہ ہو یا زمین کا رزق دینے کا معاملہ ہو، فصلیں پہلے سے زیادہ یعنی کہ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آسمان کے اندر بھی وسعت کا ایک عمل جاری ہے۔ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ سیاروں کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، جس طرح غبارے کو پھلایا جائے، اور وہ خود بتا رہے ہیں اب سائنسدان کہ یہ کائنات اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، ایک دم پھٹ جائے گی۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاحِدُونَ، کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ صرف زمین و آسمان بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے، بندہ اسی پہ غور کرے تو بندہ کہے یار یہ آخر کیوں خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے، یا کوئی دیوی دیوتا اور پیر فقیر مل کے تو یہ کام نہیں کر رہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا، رات دن ہے، زندگی کا جوڑا موت ہے، زمین آسمان ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے جوڑا بنایا۔ تو کیا اس دنیا کا جوڑا آخرت نہیں ہے؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت پکڑو اسی چیز کو دیکھ کے۔ تو ان سب چیزوں میں ایک تو آخرت کا پیغام ہے، اور دوسرا بار بار ہم نے کیا توحید کا سبق ہے۔ جب باتیں حق ہیں، آخرت اور توحید، تو پھر فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو اللہ کی طرف دوڑو، دوڑ لگا دو،
چھوڑ دو شرک، دہریت، یہ سارے غلط نظریات چھوڑ دو، سستیاں چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں رب کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق۔